اب ہم اس کی مشق پڑھیں گے۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ الفاظ معنی: اثار، قربانی، جوان مرد، بہادر اور جوان شخص، سیلاب، دریا میں بہنے کا تیز بہاؤ، اش کرنا، بہت زیادہ، تعریف کرنا یا حیران ہونا۔ سمجھ کر کریں۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، لڑکے نے ریلوے پٹری کے قریب دیکھا، پٹری کا ٹوٹا ہوا حصہ۔ لڑکے نے گاڑی کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ اپنی قمیض ہوا میں لہرائی۔ مسافر نے لڑکے کی تعریف کی، اس کی بہادری اور اثار کی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ گاؤں کہاں واقع تھا؟ گاؤں ریل کی پٹری کے کنارے واقع تھا۔ ب، ڈرائیور کو لڑکے کی قربانی کا کیسے پتہ چلا؟ جب اس نے گاڑی سے اتر کر دیکھا کہ ریل کی پٹری پانی میں بہہ چکی ہے تو اسے لڑکے کی قربانی کا پتہ چلا کہ اس نے اتنے سارے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جان پر کھیل کر بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، دیے گئے کثیر الاستعمال بصری الفاظ کے ہجوں کی پہچان کریں، جیسے ہے، بڑھئے، ہے، واو نون گنا، ہوں، میم بڑھئے نون گنا میں، واو ہے وہ۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، گروپ بنا کر کہانی لڑکے کا اثار اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پیارے بچوں، اپنے گروپ بنانا ہے اور اس کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ سبق میں سے کوئی سے 4 یا 4 سے زائد ارکان والے الفاظ کی درست ادائیگی کریں۔ قواعد جانیں۔ پیارے بچوں، آج ہم فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہو، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلا علی نے خط لکھا تھا۔ فعل حال وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں ظاہر ہو، فعل حال کہلاتا ہے۔ مثلا طاہرہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلا طاہرہ نماز پڑھے گی۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے الگ الگ کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے اوپر پڑھا جہاں پر فعل ماضی ہو وہاں پر تھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس جملے کو ہم فعل حال کہتے ہیں وہاں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں پر وہ جملہ ختم ہوگا، اور جو جملے فعل مستقبل کے ہوں گے وہ گا، گی، گے پر ختم ہوں گے۔ تو ہم یہاں پر ان جملوں کو غور سے دیکھیں گے۔ اسد نے کھانا کھایا تھا، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ قاسم خط لکھے گا، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ امجد کہانی پڑھتا ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ مسرت سو رہی ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ تنویر سیر کرے گا، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ احمد سعودی عرب گیا، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، دی گئی کہانی سمجھ کر پڑھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر سویا ہوا تھا۔ ایک چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہے نے کہا، مجھے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن آپ کے کچھ کام آؤں۔ شیر ہنسنے لگا، اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک شکاری نے شیر پر جال ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ چوہے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے شیر کو جال میں پھنسا دیکھ کر اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹنے لگا۔
कुछ देर में जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। इसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। नतीजा, एहसान का बदला एहसान है। नया लिखें। जोड़ियां बनाकर दिए गए अल्फाज का अमला एक दूसरे को करवाएं। पटरी, सैलाब, खबरदार। सवाल नंबर 10, अपने घर का पता खुशखत लिखें। प्यारे बच्चों, जिस जगह दी गई है इस जगह पर आपने अपने घर का पता खुशखत तरीके से लिखना है। अमली काम। सवाल नंबर 11, कहानी लड़के का इसार को ड्रामे की सूरत में जमात के कमरे में पेश करें। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासिलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि सबक के हासिलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बना सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तुलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तुलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तुलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, जुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फवक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने लड़के का एसार एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी है। इसके बाद हमने इसकी मश्क को भी हल करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।